نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ وقال تعالى وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إحراق الدم إلى آخر الحديث فطيبوا بها نفسا وعن ابن عمر رضي الله عنه قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يزهي وعن زيد بن أرقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قالوا فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة وعن أنس رضي الله عنه قال زحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر قال رأيته واضعا قدمه على سفاهها ويقول بسم الله والله أكبر وعن جابر رضي الله عنه قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح قبشين أقرنين أملحين موجوعين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے ایمانی بھائیوں،
آج کی مجلس کا موضوع قربانی کی اہمیت اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں جو باتیں آئی ہے اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا ہے۔ قربانی کوئی رسم نہیں ہے، ہر سال ہم جو کرتے ہیں وہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام کا شعار ہے، واجب درجے کا حکم ہے، اور ہر سال کے لیے صاحب نصاب کے اوپر قربانی کرنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ چاہے گھر میں ایسے صاحب نصاب 5-6 افراد ہو، ہر ایک کے اوپر الگ الگ قربانی کرنا واجب قرار دیا ہے، اور خود قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو اللہ کے شعار میں سے اس کو قرار دیا ہے۔ ابھی جو قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والبدن، بدن کے معنی قربانی کا جانور، چاہے اونٹ ہو یا چھوٹے جانور ہو، سب اس میں داخل ہے۔ قربانی کے جو جانور ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو اللہ کے شعائر میں سے بنایا ہے۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، ہم نے قربانی کے جانوروں کو تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی علامتوں میں سے قرار دیا ہے۔ قربانی جہاں ہوگی سمجھا جائے گا یہاں مسلمان ہے، قربانی نہ ہو تو سمجھا جائے گا یہاں مسلمان نہیں ہے۔ جیسے اذان ہونا علامت ہے کہ یہاں مسلمان ہے، مسجد دیکھ کر کے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں مسلمان ہے۔ تو یہ اسلام کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے قربانی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اسلام کی نشانی قرار دیا ہے۔ شعائر اللہ کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے۔ عام جو واجبات ہوتے ہیں اس سے اونچا درجہ ہے شعائر اللہ کا۔ قربانی کو معمولی نہ سمجھے آپ لوگ، ہر سال کرتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کو ہم لوگوں نے ہمارے دلوں میں سے اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم خود قربانی کرنے کو اپنے لیے بوجھ کی چیز سمجھتے ہیں اور پیسے دینے کو کافی سمجھتے ہیں۔ ادھر ادھر جو ہے جہاں قربانیاں دور ہوتی ہیں وہاں پیسے دے دینے کو کافی سمجھتے ہیں، حالانکہ خود قربانی کرنا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ خود قربانی کرنا جو سنت ہے وہ سنت تو چھوٹی جائے گی، اور اس میں بہت سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت سے سنتیں ہیں، وہ ساری سنتیں چھوٹ کر کے آدمی جو ہے قربانی کا جو مقصد ہے وہ پورا اس سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ پیسے دے دینا یہ تو پیسوں کی قربانی ہوئی، اصل قربانی تو 2 چیزوں کی ہے، بلکہ 3 چیزوں کی قربانی ہے۔ مال کی بھی قربانی ہے، اور اپنے آپ کو اس کے اندر تھکانا، لگانا، قربانی کرنے کے اندر جو محنت کرنی پڑتی ہے یہ قربانی بھی مطلوب ہے۔ خود آدمی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانیاں کر کے امت کو یہ سبق دیا ہے کہ تم خود قربانی کرو تو 2 قربانیاں جمع ہو جائے گی، پیسہ خرچ کرنا اور اپنی ذات کو اس میں لگانا، اور تیسری قربانی اس میں اپنے جذبات کی قربانی، اپنے دل کے جذبات کو قربان کرنا، چاہے بوجھ پڑے تو بھی اس بوجھ کو برداشت کر کے خود اس میں لگنا اور اپنے آپ کو تھکانا۔ تو اس میں جذبات کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ بلکہ یوں کہو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی کا جو سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کرایا تو اس کی ابتدا کس طرح سے کروائی؟ اپنے اکلوتے بیٹے، ایک ہی بیٹی تھی اس وقت، اور وہ بھی بڑھاپے میں دعاؤں کے بعد وہ بیٹا ملا تھا، حضرت اسماعیل۔ ایسا ایک ہی بیٹا کسی کا ہو، ذرا سوچو اپنے اوپر لے کر کے، اور وہ بھی بڑھاپے میں ملا ہو، تو ایسے بیٹے کی کتنی قدر ہوگی، کتنی محبت ہوگی آدمی کو اس سے۔ اس کے گلے پر چھری پھیرنا کوئی آسان کام ہے؟
کتنا بڑا جذبات کی قربانی کا کتنا اہم معاملہ ہے یہ. اپنے جذبات کو قربان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اکلوتے بیٹے کے گلے پر خود اپنے ہاتھ سے چھری پھیرنا, اور اللہ کی طرف سے خواب میں صرف دکھایا گیا تھا, کوئی وحی باقاعدہ نہیں آئی تھی, خواب میں دکھلایا گیا, اس کو اللہ کا حکم سمجھ کر کے اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. باپ بھی تیار, بیٹا بھی تیار ہو گیا. یہ دونوں کی جذبات کی قربانی ہے کہ نہیں؟ اس میں ہر سال یہ قربانی کو واجب اس امت کے لیے کیوں قرار دیا ہے؟ جذبات کی قربانی کو تازہ کرنے کی ہر سال ضرورت ہے. آدمی اپنے جذبات کو اللہ کے لیے فنا کر دے, اپنا دل جو چاہتا ہے, اس نفس جو چاہتا ہے اس کی بات نہ مانے اور اللہ کے حکم کو آگے رکھے. یہ سبق تازہ کرنے کی ہر سال ضرورت ہے. ایک سال قربانی کر دی یہ کافی نہیں ہے. تو جذبات کی قربانی دینا یہ بہت بھاری کام ہے. پیسوں کی قربانی دینا آسان, کچھ اپنے آپ کو اس کے لیے لگا کر کے تھکانا یہ بھی آسان, لیکن جذبات کی قربانی دینا یہ سب سے زیادہ مشکل. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کی روح یہی ہے. قربانی کی ایک تو صورت ہے جانور کو ذبح کرنا, یہ تو قربانی کی صورت ہے, اور ایک قربانی کی روح کیا ہے اور قربانی کی حقیقت اندر کی کیا ہے, وہ اپنے جذبات کو اللہ کے لیے قربان کر دینا, اپنی دل کی جو بھی چاہت ہے اس کو جو ہے ایک طرف کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا. یہ ہے اصل قربانی کی روح. نفس کو مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے جو دین پر چلنے میں رکاوٹ بنتا ہے, بار بار رکاوٹ بنتا ہے, بار بار رکاوٹ بنتا ہے. تو اس کو کچلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کا عمل رکھا ہے. یہ قربانی کا عمل ہم خود کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو زیادہ سے زیادہ حاصل ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرتے تھے 2 مینڈوں کی. ابھی میں نے حدیث پڑھی, اس میں سے 2 مینڈوں کی قربانی بے کبشین تسنیہ ہے. حالانکہ ایک بیٹے کی قربانی اس سے واجب ادا ہو جاتا ہے, لیکن ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے, اور اس میں اپنا واجب تو ادا ہوا ہی, لیکن اپنی امت میں سے جنہوں نے قربانی نہ کی ہو ان کو بھی ثواب پہنچانا, ان کو ثواب میں شریک کرنا, یہ بھی آپ کی نیت ہوتی تھی. تو جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ثواب پہنچانے کے لیے ایسا جذبہ رکھتے ہیں, تو ہمیں بھی اپنے نبی کے نام کی قربانی کرنی چاہیے, ان کو ثواب پہنچانا چاہیے قربانی کر کے. بہرحال یہ اس کے لیے کچھ خرچہ بھی کرنا پڑے تو خرچہ بھی کرنا چاہیے, اپنے آپ کو تھکانا پڑے خود قربانی کرنے میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 مینڈوں کی قربانی کرتے تھے. تو کسی نے پوچھا یہ 2 کی کیوں کرتے ہو؟ کہا ایک کی تو میرے اپنے اوپر واجب ہے, وہ قربانی ہے, اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی کہ تم میری طرف سے قربانی کرنا. ہر سال میں حضور کی طرف سے قربانی اس لیے دوسری کرتا ہوں. جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال رہے, ہر سال 2 مینڈوں کی قربانی کرتے رہے, اور وفات کے بعد حضرت علی آپ کی طرف سے ایک بیٹے کی قربانی کرتے رہے. معلوم ہوا کہ خود قربانی کرنا یہ سنت ہے, اور اس کے اندر بہت ساری سنتیں ادا ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب ملتا ہے. یہ قربان کا جو لفظ قرآن میں آیا ہے, ابھی میں نے آیت پڑھی تھی, اذ قربا قربانا, حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اللہ کے لیے قربانی دی تھی. ایک نے مینڈے کی قربانی پیش کی تھی حابل نے, اور قابل نے کچھ اور دوسری قربانی پیش کی تھی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قربان کا لفظ استعمال کیا ہے. ہم بھی قربانی کہتے ہیں کہ نہیں؟
تو قربانی کا مطلب کیا ہوا؟ قربان کے معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. قربان عربی لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. تو جو جانور ہم اللہ کے نام پر قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم کو اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوتے ہیں. جسمانی قرب تو مراد ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے. تو قربانی سے اللہ کا قرب یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جاتے ہیں. کتنا بڑا فائدہ ہے قربانی کا. ایک طرف اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور ایک طرف نیکیاں تھوڑی دیر میں کتنی ساری مل جاتی ہے. ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی. بتاؤ کتنے بال ہوں گے جانور کے اوپر، بکرے کے اوپر، اور گھیٹے کے اوپر اس سے بھی زیادہ بال ہوں گے. اس لیے جب ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے اور جو ہے اون والے جو جانور ہے، گھیٹا ہو یا دمبا ہو، تو اس میں بھی ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. تو نیکیاں کس میں زیادہ ہوئی؟ بولو. گھیٹے میں زیادہ ہوئی. تو تم نے اس کا نام بقرہ عید کیوں رکھا ہے؟ گھیٹا عید کیوں نہیں رکھا؟ ہاں، بکرے کو مہنگا کر دیا ہے آپ لوگوں نے. بقرہ عید نام ہی ہے جس کی وجہ سے جو بے پڑھا لکھا ہوگا وہ بھی سمجھے گا بکرا نہیں قربانی حویز ہوئے. بقرہ عید نام سر. تو آپ نے جو ہے بکرا مہنگا کرا تھا اور وہ غلط نام راشن. یہ اسلام میں ایسا نام ہے ہی نہیں. بقرہ عید یہ ہے، اسلامی نام نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا نام ہے. اسلامی نام کیا ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر. یہ دو عیدوں کے الگ الگ نام ہیں نا. عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید. قربانی چاہے اونٹ کی ہو، چاہے پاڑے کی ہو، چاہے گھیٹے کی ہو، چاہے بکرے کی ہو، جس کی بھی ہو قربانی، سب کے اوپر قربانی کا لفظ صادق آتا کہ نہیں؟ اضحیٰ عربی لفظ ہے، اس کے معنی قربانی. عید الاضحیٰ قربانی کی عید. تو اس کا نام، یہ صحیح نام تو یہ جامع نام یہ ہے. ہم نے اس نام کو چھوڑ دیا، بقرہ عید نام رکھ دیا ہے. یہ غلط ہے، اس کو بدلو. کبھی بھی بقرہ عید اس کو مت کہو، بلکہ قربانی کی عید ایسا نام رکھو. اس کا صحیح نام کیا ہے؟ قربانی کی عید. قربانی ہوتی ہے مختلف جانوروں کی پوری دنیا میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ ونحر. ونحر کے معنی اونٹ کی قربانی کیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا ہے؟ اونٹ کی قربانی کی. سب سے بڑا جانور قربانی کا جو ہے کون سا ہے؟ اونٹ ہے. اور اس کے اوپر رواٹا ہوتا ہے. گھیٹے کے اوپر جیسے بال بہت پتلے پتلے ہوتے ہیں اون، ایسے ہی اونٹ کے اوپر جو رواٹا ہوتا ہے وہ بھی بہت باریک باریک ہوتا ہے. تو وہ اس کی تعداد بھی بہت زیادہ. ایک تو اس کا جسم بڑا اور پھر رواٹا بھی بہت باریک باریک. تو کتنا ثواب اس میں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا ونحر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسا عمل کیا ہے؟ 100 اونٹوں کی قربانی. حجۃ الوداع میں کتنے اونٹوں کی قربانی آپ نے دی؟ 100 اونٹوں کی. ایک اونٹ 7 آدمی کی طرف سے کافی ہوتا ہے، تو 700 قربانیاں ہوئی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بادشاہ بھی اتنی قربانی کرتا ہوگا؟ اس کو خواب بھی نہیں آیا ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کیسا تعلق ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اونٹ کی قربانی کرنے کا، خود کرنے کا حکم دیا ہے. ونحر کے معنی خود آپ قربانی کیجیے اونٹ کی. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں میں سے 63 اونٹ یعنی آدھے سے زیادہ 63 اونٹوں کی قربانی خود اپنے ہاتھ سے کی. اونٹ کی قربانی کس طرح ہوتی ہے؟ اس کو لٹایا نہیں جاتا ہے، کھڑا ہی کھڑا اس کی قربانی کی جاتی ہے. صرف ایک بایاں پیر جو ہے وہ گھٹنے سے موڑ کر کے باندھ دیا جاتا ہے. تو 3 پیروں پر وہ کھڑا رہتا ہے، چل نہیں سکتا ہے 3 پیروں پر. اور ایسی حالت میں اس کی گردن جو لمبی ہوتی ہے، تو گردن کا نیچے والا حصہ، سینے کے قریب والا جو حصہ ہے گردن کا، وہ نیچا ہوتا ہے. آدمی کا ہاتھ وہاں تک پہنچ سکتا ہے. کھڑا ہو آدمی تو اس کا ہاتھ وہاں پہنچ سکتا ہے. اور تیز چھڑا ہو تو اس کو وہاں سے پھیر دے تو وہ رگیں سب کٹ جاتی ہے اور
کا فوارہ جو بہنے لگتا ہے اور پھر گر جاتا ہے اونٹ. تو ایسی 63 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اپنے دستے مبارک سے کی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہے، سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. لہذا ہمیں ارادہ کر لینا چاہیے کہ اپنی قربانی خود کریں گے. باہر پیسے دے دینا اور اس کو بوجھ سمجھ کر کے ٹال دینا، یہ تو بہت بھاری بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اندر کے دل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں پیسے دے کر کے چھوٹا ہونا چاہتا ہے. اس لیے یہ ایسا کرنا یہ بہت ایمان کے لیے خطرناک چیز ہے. بوجھ سمجھنا اس کو. بعض لوگ کہتے ہیں آؤ ڈکھو، اس کو ڈکھا کا لفظ بولتے ہیں. یعنی عورتیں جو ہے، عورتوں کو وہ صفائی کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے عورتیں کہتے ہیں آؤ گھیرے آؤ بدو مت کرو، تو عورتوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. ارے بھائی جو ہے عورتوں پر اس کا بوجھ کیوں ڈالو؟ ہم ہر سال میں قربانی بیٹے ہی کی کرتا ہوں اور گھر پر ہی کرتا ہوں، اور عورتوں پر ذرا بھی اس کی صفائی کا بوجھ نہیں ڈالتا ہوں. ہم جو کرنے والے ہوتے ہیں وہی پانی ڈال کر کے اس کو جو ہے صاف کر دیتے ہیں. تو آپ لوگ ایسا کریں، عورتوں پر اس کا بوجھ بالکل مت ڈالو اور خود اس کی صفائی وغیرہ کا انتظام کرو. اور 3 دن قربانی کی اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھے ہے؟ تاکہ جو ہے ایک آدمی تھک جاوے تو دوسرے دن کرے، دوسرے دن تھک گیا اور قربانی کرنی تیسرا دن کرے. تو 3 عید الفطر میں ایک ہی دن رکھا، وہاں تھکنے کا نہیں ہے اور اس میں تھکنے کا ہے. معلومات تھکنا بھی مطلوب ہے، اس لیے 3 دن رکھے ہیں. تھکاؤ اپنے آپ کو 3 دن تک، تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے تو قربانی کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ میں کر رہا تھا، میرا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. قربانی کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میرے لیے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ یہ جانور ہے. اس لیے اس جانور کی خدمت کرنا، اچھا کھلانا پلانا، اس کو مانوس کرنا، یہ سب چیزیں سنت ہے. خود آدمی خریدنے کے لیے جائے گا اور اچھا جانور دیکھ کر کے خریدے گا، کوئی عیب دار نہ ہو اور جو ہے تگڑا موٹا تازہ ہو. پیسے زیادہ اس میں آدمی اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب مجھے اس کے ذریعے سے ملنے والا ہے، اور اس کو وہاں سے لانے میں کرایہ خرچ ہوگا، سارا لانے کے بعد میں اس کی کھلانے پلانے کا خرچہ ہوگا. یہ سارا جو ہے یہ بوجھ نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ کا قرب ملنے کا ذریعہ ہے. اس کو بوجھ مت سمجھو، اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. شوق سے قربانی کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ابھی میں نے پڑھا، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، کہ قربانی دل کے شوق سے کرو، بوجھ سمجھ کر کے نہیں. جب قربانی سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے اور مختلف طریقوں سے قرب ملتا ہے. دیکھو قربانی کے بارے میں جو احکام ہے خود کرنے کا، تو اس میں ان احکام میں سے ہر حکم کے ذریعے سے اللہ کا قرب ملے گا. قربانی کے جانور کو آپ نے اچھی طرح کھلا پلا کر کے مانوس کیا، اس کا قرب الگ ملے گا. پھر اس کو ذبح کرنے کے دن بھوکا پیاسا ذبح کرنا یہ گناہ ہے. اس کو پانی پلاؤ، اس کو کچھ چارہ بارہ کھلاؤ، اور جو ہے اس کو گھسیٹ کر کے مت لاؤ. وہ خوشی سے نہیں آتا ہے تو اس کو چارہ دکھا کر کے چارے کی لالچ میں خوشی سے آئے، اس طرح سے کرو، اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو. تم کو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا. اس کو پانی پلاؤ گے اور جو ہے چارہ دکھا کر کے لاؤ گے، یہ اس کے ساتھ نرمی کرنا تمہارا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ ہوگا. پھر اس کے سامنے تم نے چھری تیز نہیں کی، پہلے سے چھری تیز کر کے رکھی، اس حکم پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے ذریعے سے اور زیادہ ملے گا. اور پیسے دے دیے تو اس میں یہ سارے احکام پر عمل ہوگا. پیسے دے دیے تو اس میں تو پیسوں کی قربانی ہوئی، اور ان احکام پر عمل کہاں ہوا؟ اس سے جو قرب ملتا ہے وہ کہاں سے ملے گا؟ پھر اس کو جب ذبح کرنے کے لیے لیٹانا ہے تو اس سے پہلے جو ہے
قبلہ رخ اس کا منہ کر کے لیٹانا ہے. تو جہاں ذبح کرنا ہے وہاں سے قبلہ کس طرف میں ہے آپ اس کو جو ہے سمجھ کر کے اور اس کو لیٹانے میں اس کے اوپر سختی نہیں کرو گے, نرمی سے اس کو لیٹاؤ گے. لیٹا ہے بکرا ہے تو نرمی سے اس کو آپ لیٹاؤ گے. یہ نرمی کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب میں اضافہ کرے گا. اور پھر قبلہ کی طرف منہ اس کا ہو, اس طرح سے آپ اس کا خیال رکھ کر لیٹاؤ گے, اس کا الگ قرب آپ کو ملے گا. اور اس کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کس طرح ذبح کیا ہے, گھیٹے کو لٹا کر کے اس کا سر جو ہے وہ جنوب کی طرف رہے گا اور اس کی دم جو ہے نا وہ شمال کی طرف رہے گی. تو اس کا منہ جو ہے نا وہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا. جانور کا منہ اس کے بائیں پہلو کے اوپر اس کو لٹانے سے اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے. تو بائیں پہلو پر اس کو لٹایا جائے گا تو اس کا سر کدھر آئے گا, جنوب کی طرف آئے گا, اور دم کدھر آئے گی, شمال کی طرف, اور اس کا منہ کدھر ہوگا, قبلے کی طرف, پیر بھی اس کے قبلہ کی طرف. اور ہم ذبح کرنے کے لیے ہمارا منہ بھی قبلہ کی طرف ہوگا. یہ دونوں چیزیں سنت ہے, اپنا منہ بھی قبلہ کی طرف رکھنا ذبح کرنے کے وقت میں, اور جانور کا منہ بھی قبلہ کی طرف رکھ کر ذبح کرنا, یہ دونوں چیزیں سنت ہے. اب یہ پیسے دے دیے تو اس پہ سنت پر عمل کیا ہوا؟ آپ خود عمل اس طرح سے کرو گے, خود قربانی کرو گے, ان سب سنتوں پر عمل ہوگا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور زیادہ آپ کو ملے گا, اور زیادہ ملے گا. پھر اس کو لیٹانے کے بعد اس کے اوپر ایک پیر رکھ کر کے اس کے کندھے, اس کے پہلو کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر رکھا ہے اپنا, تاکہ وہ کھڑا نہ ہو جائے. اور ظاہر ہے کہ اس جو ہے کون سے ہاتھ سے اس کی منڈی کو پکڑیں گے, بائیں ہاتھ سے, اور داہنے ہاتھ خالی جو ہے اس کے اوپر سے چھری چلائیں گے. اور لیٹا کر کے جو مسنون دعا ہے, وہ مسنون دعا ابھی میں نے پڑھی, وہ پڑھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کریں گے. یہ ساری سنتیں خود عمل کرو گے تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب کتنا ملے گا. اور پیسے دے دیے تو اب وہ جو ہے وہاں پر یہ ساری قرب کے ذریعے کہاں حاصل ہوں گے آپ کو. یہاں اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے میں کتنی ساری سنتوں پر عمل ہوتا ہے. زیادہ اس کا گلا مت کاٹو, 4 رگیں کٹ جاوے, قریب میں ہی 4 رگیں ہوتی ہیں, تو 4 رگیں کٹ جاوے, اس کے بعد زیادہ کاٹو گے تو گناہ ہوگا. یہ رعایت آپ کرو گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب اور زیادہ ملے گا. بھی اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور, اس کے ساتھ میں نرمی کرنی چاہیے. ضرورت سے زیادہ کیوں کاٹو؟ 3 رگیں بھی اگر کٹ گئی تو بھی کافی ہے, حلال ہو جائے گا. اور 4 رگیں کٹ گئی تو پھر اس کے بعد اور زیادہ کاٹنا منع ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس کا جو ہے بڑے جانور کی منڈی جو ہے یوں موڑتے ہیں, اس کے اندر کی جو ہے جو رگ ہوتی ہے اس کو جو ہے چھری سے باہر نکال کر کے اس کو کاٹتے ہیں, تو پورا جانور ایک دم جو ہے لرز جاتا ہے. تو یہ ایسا سارا کرنا یہ گناہ ہے. یہ جو ہے اس کو کیا حرام مغز کہتے ہیں, وہ سفید جو ہے اندر کی جو رگ ہوتی ہے اس کو کاٹنا منع ہے, حرام ہے, گناہ ہے, بہت بھاری گناہ ہے, مکروہ تحریمی ہے, حرام کے قریب اس کا گناہ ہے. اب ایسا کام ہم نہیں کریں گے. اپنے ہاتھ سے ذبح کریں گے تو ہم ایسا نہیں کریں گے, اور جہاں دوسری جگہ بھیج دو گے تو وہاں جو چاہے وہ چاہیں گے کریں گے. تو ہم پوری عمر کا جانور خریدیں گے. جانور کی عمر میں کچھ کمی ہوگی تو ہم اس کو نہیں لیں گے, عیب دار ہوگا تو ہم نہیں لیں گے, سوچ سمجھ کر کے اس کو لیں گے. اور وہاں اتنا سارا ٹولہ ان کو خریدنا ہے, کہاں ہر ایک کے جو ہے آنکھوں کو دیکھیں گے, ہر ایک عمر کا جو ہے پوری ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں سوچو تھوڑی دیر کے لیے کہ خود قربانی کرنا کیوں ضروری ہے. اس میں تمام جو ہے سنتیں ادا ہوتی ہے. اب ذبح کر دینے کے بعد بعض لوگ کیا کرتے ہیں, جلدی سے گرم ہے, جلدی سے اس کی چمڑی اتارنا شروع کرو, ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے بھئی ابھی پیر ہلا رہا ہے, اندر جان ہے, تم اس کی چمڑی اتارنا شروع کرو گے تو اس کو تکلیف ہوگی. اس لیے ٹھنڈا ہونے دو, اس کی حرکت بند ہو جاؤ, اس کے بعد چمڑی اتارنا شروع کرو. یہ ایک حکم ہے. قربانی کے بارے میں کیسے کیسے احکام ہے.
بعض لوگ اس کی منڈی جلدی سے الگ کر دیتے ہیں. ارے بھائی ابھی کیوں الگ کرتے ہو؟ ابھی جو ہے اس کی جان اندر ہے، پورا ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد جو ہے اس کو منڈی الگ کرو. تو اس طرح کے جو احکام ہیں ان احکام کی رعایت ہم کر سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں. ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح کرنا گناہ ہے، ہم اس کی رعایت کر سکتے ہیں. پردہ، کپڑے کا پردہ ڈال دے ہوئے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اب وہاں اتنے سارے جانور کی قربانی میں کیا ہے اس کی رعایت ہوگی؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جانور کو لٹانے کے بعد چھری کو تیز کرتے ہیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کر رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس جانور کو تو دو موت سے مارنا چاہتا ہے، ایک تو بیچارے کو جو ہے لٹا رکھا ہے جو ہے اور پھر اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ جو ہے چھری پہلے سے تیز رکھنی چاہیے. کند چھری اور بھوتی چھری ہو اس سے ذبح کرنا منع ہے، جانور کو زیادہ تکلیف ہوگی. یہ سارے احکام پر رعایت کرنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب زیادہ سے زیادہ ملے گا. اس لیے ہمیں اپنی قربانی، خصوصاً واجب قربانی، بالکل خطرے میں نہیں ڈالنی چاہیے. اپنے سامنے قربانی ہونی چاہیے. اپنے ہاتھ سے قربانی نہیں کر سکتا ہے تو اپنے سامنے کم سے کم قربانی ہونی چاہیے. عورت ہے مثلا اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو کہا کہ بیٹی تمہاری قربانی ہو رہی ہے، تم پاس آ کر کھڑی ہو جاؤ. پردے کے ساتھ پاس آ کر کھڑی ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ قربانی سامنے ہونی چاہیے، خود نہ کر سکے تو کم سے کم اس کے سامنے اس واجب قربانی ادا ہونی چاہیے. یہ سارے احکام نکلتے ہیں قرآن و حدیث سے. آج امت کا حال یہ ہے کہ قربانی کو بوجھ سمجھنے لگے ہیں اور اس طرح پیسے دے دینے کو کافی سمجھتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں قربانی کے دن جتنی فراوانی کے ساتھ گوشت پورے گاؤں میں ہر ایک کے گھر پہنچنا چاہیے نہیں پہنچتا ہے. ارے قربانی کے 3 دنوں میں تو گوشت ہی گوشت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے گوشت کی، سب جگہ گوشت ہی گوشت ہونا چاہیے. آج ہمارا مزاج کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو ہے ایک دن گوشت کھانے کے بعد کہتے ہیں اب تو جو ہے منہ بھر گیا ہے گوشت کھانے سے، اور بیجو بناؤ. حالانکہ الگ الگ طرح سے آپ قربانی کا گوشت پکا کر کھا سکتے ہیں. کبھی جو ہے پائے کھائے، کبھی جو ہے اس کی جو ہے اس کا بغیر مرچ اور بغیر کچھ ڈالے ہوئے صرف نمک ڈال کر کے اس کو جو پکاتے ہیں تو وہ بہت لذیذ لگتا ہے. تو اس طرح کے الگ، کبھی کھیما بنا کر کے کھایا، تو الگ الگ طریقوں سے آپ جو ہے کھانا سیکھو تو جو ہے طبیعت نہیں اکتائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. ارے اللہ کی طرف سے ہماری دعوت ہو اور ہم اس سے اعراض کریں اور اس کو پسند نہ کریں اور ہم اس کو بوجھ سمجھے اور اس کے لیے اپنے آپ کو تھکانے کو جو ہے بوجھ سمجھے، یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے. شوق ہونا چاہیے. فطیبوا بہا نفسا، یہ حدیث میں اسی لیے حکم آیا ہے کہ لوگ اس کو بوجھ سمجھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اس لیے فطیبوا بہا نفسا، اپنے دل کی خوشی سے قربانی کرو، یہ حکم اسی لیے دیا ہے. خیر، قربانی کے اندر بہت سے احکام ہیں. اس میں سے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کا گوشت جو ہے وہ غریبوں کو بھی دو اور رشتہ داروں کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ. 3 حصے کرو گوشت کے. تو اس میں ایک حصہ اپنے لیے رکھو، اپنے گھر کے لیے، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، جو رشتہ دار نہیں ہے ایسے ہی غریب ہے ان کے لیے، اور ایک حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے. رشتہ داروں کے وہاں اپنا بچہ جائے گا دینے کے لیے تو دل میں کچھ میل ہوگا تو میل دور ہو جائے گا کہ آپ پڑھائی کر یہ نا اسی گوشت آئے ہو. تو رشتہ داروں میں جو قطع رحمی ہوتی ہے، میل آ جاتا ہے دلوں میں، وہ اس کے ذریعے سے ختم ہوگا. تو کتنا بڑا فائدہ ہوا صلہ رحمی کا فائدہ، اس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے. تو اپنے خود قربانی کرنے کے اندر یہ سارے فائدے آپ حاصل کرو گے، صلہ رحمی کا فائدہ اور غریبوں کی
کو جو ہے صدقہ کرنے کا فائدہ۔ اسی طرح سے قربانی کے بارے میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ قربانی ہو جانے کے بعد بدبو پھیل جاوے اپنے گاؤں میں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ الاسلام نظیف، اسلام نظافت والا دین ہے۔ ان اللہ نظیف یحب النظافہ، اللہ تعالیٰ نظافت والے ہے، صفائی ستھرائی والے ہے، اور صفائی ستھرائی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو جو چیزیں کھانے کی نہیں ہوتی ہے، جیسے اس کی منڈی کی چمڑی مثلا وہ اتار کر کے پھینک دیتے ہیں، ایسے اور بھی چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو نہیں کھانے کی ہوتی تو پھینک دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بدبو پھیلتی ہے۔ تو اپنے گاؤں میں قربانی سب لوگ کریں تو بدبو نہیں پھیلنی چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے بلون گاؤں میں تو ایسا کرتے ہیں کہ بڑا گاؤں ہے تو 4 کونے میں 4 ٹرالیاں کھڑی کر دیتے ہیں، اور جو ہے جس کو جو چیز ڈالنی ہو اس ٹرالی میں ڈالے، اور شام کے وقت وہ ٹرالی والا اس کو لے کر ٹریکٹر جوڑ کر کے بہت دور جا کر کے پھینک آتا ہے۔ 3 دن ایسا کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پورے گاؤں میں بدبو نہیں پھیلے گی۔ نظافت اسلام سکھاتا ہے۔ گاؤں میں جو ہندو لوگ رہتے ہیں وہ بھی اس سے سبق لیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، بدبو ان کو پسند نہیں ہے۔ خوشبو، ہمارے نبی کو خوشبو پسند تھی۔ ارے عطر لگانا سنت ہے کہ نہیں؟ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ تو یہ بدبو یہاں پر نہیں ہونی چاہیے، اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے، کمیٹی کی طرف سے، گاؤں کے ذمہ داروں کی طرف سے ٹریکٹروں کا انتظام ہونا چاہیے۔ جتنا بڑا گاؤں ہو اس کے اعتبار سے الگ الگ جگہ ٹرالیاں کھڑی کر دے، آسانی سے لوگ وہاں جا کر کے ڈال دے۔ یہ سارے احکام، خود قربانی کرو گے تو یہ سارے احکام زندہ ہوں گے، اور اس کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو ملے گا۔ صفائی ستھرائی جو کرو گے، اس کا اہتمام کرو گے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا۔ تو ایک بات تو مجھے یہ سمجھانی تھی کہ قربانی کو بوجھ مت سمجھو، خود اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرو۔ ہاتھ سے نہیں کر سکتے ہو تو سامنے کھڑے رہو اور دوسرے سے ذبح کروا دو، کم سے کم اتنا کر لو۔ لیکن جانور اپنے سامنے ذبح ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اس کے ساتھ بہت سارے احکام سنت کے جڑے ہوئے ہیں، اس پر عمل کرنے سے اور زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب آپ کو ملتا جائے گا۔ کرو گے ایسا؟ ایک مضمون تو مجھے یہ سمجھانا تھا۔ دوسرا مضمون، ابھی جو میں نے حدیثیں پڑھی اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیٹے کی قربانی کی ہے۔ 10 سال جو کی ہے وہ بکرے کی قربانی نہیں کی۔ میں ایسا نہیں کہتا ہوں کہ بکری کی قربانی ناجائز ہے، ایسا نہیں کہتا ہوں، جائز ہے، لیکن سنت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ بتاؤ۔ وہ حدیث میں نے آپ کو دوبارہ سنا تھا، اس کا ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک جنہوں نے خدمت کی ہے، وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گھیٹوں کی قربانی کی، وہ دونوں گھیٹے چت کبرے تھے، یعنی اس کے اوپر رنگ جو تھا کچھ کالا تھا اور کچھ سفید تھا، کچھ حصے میں سفید کچھ حصے میں کالا، اس کو چت کبرا کہتے ہیں۔ ام لہین کا یہ مطلب ہے۔ اور اقرنین، سنگ والے وہ دونوں گھیٹے تھے۔ دیکھو اس میں کبشین کا لفظ پہلے آیا، یعنی گھیٹوں کی قربانی کرنا سنت ہے، اور ایک کے نہیں 2 گھیٹوں کی قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہر سال۔ یہ بھی جو ہے ابھی ایک روایت آپ کے سامنے میں نے پڑھی تھی، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر کی وہ روایت تھی، 10 سال تک ہر سال آپ قربانی کرتے رہے۔ اور یہ روایت یہ بتا رہی ہے کہ وہ 2 گھیٹوں کی قربانی کرتے تھے۔ دونوں گھیٹے کیسے ہوتے تھے؟ سینگ والے ہوتے تھے۔ سینگ والے گھیٹے مہنگے ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں۔ اللہ کے نام کی قربانی ہے، اللہ کے وہاں اس کی جو ہے قربانی پہنچانی ہے تو اچھے سے اچھا جانور ہونا چاہیے۔ ذبحہما بیدہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں گھیٹوں کو ذبح کیا اپنے ہاتھ سے۔ بات صاف ہو گئی؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، جو بھی
ہمت والا ہے، کر سکتا ہے، آتا ہے تو خود کرے، اور اگر خود نہیں کر سکتا ہے تو وہاں کھڑا رہے، اس کے سامنے قربانی ہو۔ اور آگے کیا کہتے ہیں، رأیتہ واضعا قدمہ علی صفاحہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اپنا پیر مبارک اس گھیٹے کے پہلو پر رکھ دیا تھا ذبح کرنے کے وقت میں، تاکہ وہ کھڑا نہ ہو جائے۔ تو پوری تفصیل ان روایتوں میں آ رہی ہے۔ دوسری روایت میں ایک لفظ اور آ رہا ہے، موجوعین، یعنی وہ دونوں گھیٹے کیسے تھے، خصیص کیے ہوئے تھے۔ آنکھوں جیٹو ہے انہیں خسی کریلو نہ ہے، انہیں نہیں لیوانو، اس کا گوشت جو ہے چڑھتا نہیں ہے اور بدبو پھیلاتا ہے پورے گھر میں، جب وہ پکتا ہے تو پورے گھر میں بدبو پھیلتی ہے۔ اس لیے کون سا گھیٹا لینا چاہیے، خسی کیا ہوا۔ اچھا، خسی میں بھی باقاعدہ خسی کیا ہوا ہونا چاہیے، ایک تو پنچ مارتے ہیں اس میں آدھا خسی ہوتا ہے، وہ نہیں، بلکہ باقاعدہ جو خسی کرنا جانتے ہیں اور خسی کرتے ہیں تو وہ پورا خسی کرتے ہیں۔ تو وہ جو ہے گھیٹا، اس کو ہم خود خریدنے جائیں گے تو دیکھیں گے برابر نیچے منہ کر کے ایک جو ہے پورا خسی کیا ہوا ہے کہ آدھا خسی کیا ہوا ہے کہ یہ کیسا ہے، پورا دیکھ کر کے ہم اس کو خریدیں گے۔ تو اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات قابل رشک اور قابل اقتداء، اور ہمارے لیے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھ لو کیا فرماتے ہیں، فلما وجہہما، پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گھیٹوں کا رخ صحیح کیا، یعنی قبلہ کی طرف ان کو لیٹا دیا، تو کیا کہا، یہ اتنی بڑی دعا جو ہے آپ نے پڑھی ہے، پھر اس کے بعد ذبح کیا ہے۔ اب ہم لوگ جو ہے پیسے بھیج دیتے تو وہاں پر کون پڑھے گا، تم یہاں ہوں گے اور یاد بھی ہوگی اور پڑھ سکو گے تو پڑھ لو گے، اور اس میں توحید کا مضمون بھرا ہوا ہے۔ توحید، انی وجہت، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر دیا جس ذات نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس ذات کی طرف میں نے کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر میں یہ قربانی کر رہا ہوں، یکسو ہو کر تمام دوسری چیزوں سے اپنا دل دماغ کو ہٹا کر کے ایک اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں ہوں قربانی کے اندر۔ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کو پالتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے پالنے میں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسی کے لیے جیوں بھی مروں بھی اور اسی کے لیے قربانی کروں، اسی کے لیے نماز پڑھوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہم منک ولک، اے اللہ یہ قربانی آپ کی توفیق سے میں کر رہا ہوں اور آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ قربانی فرماتے ان محمد کی طرف سے ہے، وَأُمَّتِهِ، اور محمد کی امت کی طرف سے ہے، یعنی ان کو بھی ثواب میں شریک رکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ واللہ اکبر، واو کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہو، بغیر واو کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ثم ذبح، آخر میں یہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر ذبح کیا۔ یہ پورا طریقہ قربانی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان حدیثوں میں مذکور ہے۔ لہذا یہ کیوں سنایا جا رہا ہے، تاکہ اس کو ہم رسمیت سے نکال کر حقیقت والی قربانی کریں، اور حقیقت والی قربانی خود کرنا ہے۔ پیسے دے دینا یہ حقیقت کو ختم کر دینے والی چیزیں ہیں، رسمیت والی بات ہے۔ اس لیے جو ہے اپنی قربانیاں زیادہ سے زیادہ خود ہی کرو۔ کوئی ایسا مجبور ہے آدمی نہیں کر سکتا ہے، اس کا کوئی ہے نہیں، اور واجب قربانی ہے تو وہ بیچارہ مجبور ہو کر دے، بات الگ ہے، لیکن اس کو بھی جہاں تک ہو سکے اپنے سامنے قربانی کروانی چاہیے۔ خود نہیں کر سکتا ہے کوئی بات نہیں، اپنے سامنے کروانی چاہیے، واجب قربانی خاص کر کے۔ نفل قربانی اگر کوئی دے گا
تو جو ہے میں اس کے بارے میں زیادہ سختی نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ نفل قربانی میں نہیں ادا ہوگی تو بھی کیا ہے، پیسے گئے. باقی جو ہے واجب قربانی تو واجب ادا نہیں ہوگا تو پھر ہم گنہگار ہوں گے. واجب قربانی تو ادا نہیں ہوگی تو ہم گنہگار ہوں گے، اس لیے وہ تو اپنے سامنے ہونی چاہیے، اس میں ذرا بھی کوئی کسر نہیں ہونی چاہیے. تو قربانی کے بارے میں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ گھیٹوں کی قربانی کو آپ پسند کرو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھیٹے کو پسند کیا ہے، حالانکہ بکرا لا سکتے تھے، بکری کی قربانی کر سکتے تھے. اچھا، دوسری وجہ یہ سنت ہونے کے علاوہ، گھیٹے کی قربانی سنت ہونے کے علاوہ دوسری وجہ اس کے بال باریک باریک ہوتے ہیں تو ثواب بھی اس میں زیادہ ملے گا کہ نہیں. یہ دو باتیں وجہ ترجیح ہے. بکرے کے اوپر گھیٹے کو ترجیح دینے کی دو وجہ میں نے بتائی، ایک سنت ہونا، دوسرا ثواب زیادہ ملنا. تیسری وجہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت سے جبریل علیہ السلام لے کر جو آئے تھے وہ بکرا لے کر آئے تھے، گھیٹا لے کر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو پسند کر کے بھیجا جبریل کے ذریعے سے، وہ بکرا بھی تو بھیج سکتے تھے. بکرے کی کوئی کمی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں؟ تو گھیٹا کیوں بھیجا؟ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ گھیٹے کی قربانی کی. حضرت جبریل گھیٹے کو لے کر آئے اور اس کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی وہ سنت ہے ہمارے لیے. ہمارے نبی نے کہا کہ سنت و ابیکم ابراہیم. یہ اس قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ تمہارے روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے. تو ان کا طریقہ کیا تھا؟ بکری کی قربانی کرنا، گھیٹے کی قربانی. تو کتنے طریقوں سے میں سمجھا رہا ہوں کہ گھیٹے کی قربانی کو پسند کرو. اچھا، گھیٹے کا گوشت جو ہے وہ بکرے کے مقابلے میں بہت لذیذ ہوتا ہے کھانے میں، اور یہ میرا اپنا تجربہ تو ہے ہی. لیکن جو کسائی لوگ ہوتے ہیں، کسائی جو جانور کو پورا سال کاٹ کر کے گوشت بیچتے رہتے ہیں، وہ اپنے گھر کے لیے کون سا گوشت پسند کرتے ہیں؟ گھیٹے کا پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ گھیٹے کی قربانی میں وہ سوتے نہیں ہوتے ہیں، اور یہ بکری کی قربانی، بکری کے گوشت میں سوتے ہوتے ہیں. اندر پھرتو رہے، جلدی اتراز نہ ماگے، جبکہ سوتا ہوئے تو પછી એવું જ થાય. અને આ ઘેટાની ગોશ્ત છે એના અંદર એવી લજ્જત હોય અને એવું ઓગળીને એકદમ મુલાયમ થઈ જાય કે આસોનીથી મણ અંદર ઉતારી કે. تو پکنے میں اس کا گوشت بہت اچھا لذیذ بنتا ہے، لیکن وہ خسی ہونا چاہیے. یہ قید میں نے لگائی حدیث کے ذریعے سے، موضوعین کا لفظ لگا کر. یہ آخا جو ہے لے آؤ گے تو پچھتاؤ گے کبھی. اس لیے جب پکے گا تو پورے گھر میں اس کی بدبو پھیلے گی پہلی بات، اور اس کا گوشت اچھی طرح پکے گا بھی نہیں، یہ بات بھی ہوگی. اس لیے وہ ایسا مت کرنا. ہر سال میں گھیٹے کی قربانی کرتا ہوں. ہمارے سامنے تو یہ حدیث ہے، ہم کیوں بکری کی قربانی کریں گے؟ چاہے جائز ہے، لیکن ہم تو جو ہے پسند کریں گے وہی جو ہمارے نبی نے پسند کیا ہے. اللہ نے جس کو پسند کیا وہ ہم پسند کریں گے. اعلیٰ درجے کی چیز ہم کیوں پسند نہ کریں؟ ایک ہے نفس قربانی کا ادا ہو جانا، وہ الگ بات ہے، اور ایک ہے سنت پر عمل ہونا، ثواب زیادہ ملنا، کھانے میں بھی مزہ آ جاوے، ساری چیزیں جو ہے اس میں موجود ہو، وہ چیز ہم کیوں پسند نہ کریں؟ تو آپ لوگ بھی اس کو، آپ لوگوں میں سے کس کا دل نے طے کیا ہے کہ ہم گھیٹا لائیں گے؟ ہاتھ اونچا کر کے بتاؤ کون کون گھیٹا لائے گا؟ ماشاءاللہ کچھ لوگ جو ہے، کچھ لوگوں کے دماغ میں بات آئی ہے کہ گھیٹا ہم لائیں گے. ماشاءاللہ ہر سال گھیٹا لاؤ اور گھیٹا مہنگا کرو. بکرا مہنگا કરી નો જેટા જો પેલા બહારથી આવે છે રાજસ્થાનથી એના પાસેથી સસ્તા મળશે, લઈ લો. એક કે આથી વધારે જેટા લઈ લેવાના તો વધારે સસ્તા પડશે. જોથી સસ્તા પડે એથી મગાવી દેવાના. એક આથી બધા માણસો ભેગા થઈ અને એક ગાડી મગાવી નાખો, એથી જો હે રાજસ્થાનથી જો હે ટ્રોલી ભરીને મગાવી નાખો તો બધાને જો હે કમાઈ જાય. تو بہرحال یہ آپ لوگ جو ہے طے کر لو کہ ہمیں قربانی ایک رسمی طور پر نہیں کرنی ہے، حقیقت کے ساتھ قربانی کرنی ہے. اور دیکھو ایک بات میں بتاتا ہوں
قربانی کی اصل جو روح ہے وہ اپنے جذبات کو قربان کرنا ہے، اپنے نفس کو مارنا ہے، نفس کی چاہت کو قربان کرنا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی تھی۔ ہماری جو جانور کی قربانی ہے وہ ہمارے بیٹے کی قربانی کے قائم مقام ہے، گویا ہم اپنے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری کمزوری کو سامنے رکھ کر کے ہم کو اس کا بدل دے دیا کہ تم تو نہیں کر سکو گے اپنے بیٹے کی قربانی، چلو یہ کر لو، یہ تمہارے لیے بیٹے کی قربانی کی قائم مقام ہم مان لیں گے، چلو۔ تو بھئی دیکھو، اپنے دل کو بنانا، اپنے دل کی اصلاح کرنا، اپنے نفس کے جذبات کو کچلنا، یہ بہت ہر ایک مسلمان کے اوپر فرض عین ہے۔ اس کو کہتے ہیں دل کو سنوارنا، دل کی اصلاح کرنا۔ دل کی اصلاح کرنا، اس میں کیا، دل کے اندر خرابیاں کیسی کیسی ہوتی ہے؟ ریاکاری کی خرابی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حدیث شریف میں اس کو چھوٹا شرک کہا ہے، اور اس کی وجہ سے ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دل میں ریاکاری ہوتی ہے، اس کو ختم کیسے ہوگا؟ دل کی اصلاح ہوگی تب جا کر اخلاص اندر پیدا ہوگا۔ تو یہ جو ہے قربانی کرنے سے اخلاص پیدا ہوگا۔ اس کے لیے قربانی آپ خریدنے کے لیے جاؤ گے، محنت دھوپ میں جو ہے جا کر کے اس کو جو ہے تلاش کرو گے اچھا جو ہے جانور، تو یہ سب کیا ہے؟ پریشانی، پسینہ پسینہ ہو جاؤ گے تو اس کی وجہ سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن کون کرے گا؟ جس کا دل اللہ والا بنا ہوگا وہ کرے گا۔ اس لیے اللہ والا دل اپنا بنانا یہ خانقاہ کے ذریعے سے ہوگا۔ آپ کے یہاں صرف 10 دن کی خانقاہ ہوتی ہے رمضان میں، یہ مجھے سن کر بہت تعجب ہوا۔ ارے آپ کا اتنا بڑا گاؤں ہے تو خانقاہ کا سلسلہ پورے سال ہر مہینے میں 1-2 دن خانقاہ کا سلسلہ ہونا ہی چاہیے، ہر مہینے میں کم سے کم 1 دن تو ہونا ہی چاہیے۔ تو 11 مہینوں میں 11 دن یہ ہو جائیں گے، اور رمضان میں بھی 20 دن کر دو، ابھی 10 دن ہوتی ہے 20 دن کر دو، تو جو ہے 20 دن وہ ہو جائیں گے اور 10 دن یہ ہو جائیں گے، اس طرح کل 1 مہینہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی ضرورت ہر ایک کو ہے، اپنی دل کی اصلاح کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے۔ دنیا کی محبت کو نکالنا اور اللہ کی محبت کو دل میں بھرنا، یہ دل کی اصلاح ہے۔ اللہ کا خوف دل میں بھرنا اور مخلوق کا ڈر دل میں سے نکالنا، یہ دل کی اصلاح ہے۔ اخلاص پیدا کرنا، ریاکاری کو ختم کرنا، یہ دل کی اصلاح ہے۔ اپنے دل کے اندر جو ہے صبر اور شکر کا جذبہ پیدا کرنا، اس کی مشق کرنا، یہ دل کی اصلاح ہے۔ دل کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اندر سے تکبر کو ختم کیا جاوے، اپنے کو اچھا سمجھنے کا جو اندر بیماری ہے وہ ختم کی جاوے، اپنا نام ہو لوگوں میں، یہ جذبہ جو رہتا ہے وہ سب ختم کر کے دل کو اللہ والا بنایا جاوے۔ تو یہ ہے، یہ قربانی کی روح ہے، قربانی کا مقصد ہے۔ یہ مقصد بھی حاصل ہو جائے گا خود قربانی کرنے سے، اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر بھی لگے گی کہ اب ہمارے اندر جو ہے بہت سارا دل میں خرابیاں ہے، اس کو نکالنے کے لیے خانقاہ کا نظام اپنے یہاں شروع کرنا ہے۔ یہاں سب لوگ ہیں، ذمہ دار بھی ہے، عوام بھی ہے، تو سب کے سامنے میں یہ بات کہتا ہوں کہ میں ہر جمعرات کو جہاں بھی جاتا ہوں پابندی سے جاتا ہوں، اور وہاں کے لوگ بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پنج کوسے کو اس دن کر دیتے ہیں، جس دن جو ہے ہمارا پروگرام ہوتا ہے اس دن پنج کوسا کر دیتے ہیں، یہ مومن واس والے اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہر مہینے میں 1 دن ان کا جو طے ہے اس میں وہ فائدہ پورا اٹھا لیتے ہیں، کبھی ناغہ نہیں ہونے دیتے۔ اور جو ہے دوسری جگہ پر بھی پابندی سے ہوتا ہے، کبھی مدرسے کی چھٹی کی وجہ سے کبھی موقوف ہوتا ہے، باقی جو ہے پابندی سے ہوتا ہے۔ تو وہاں تو لوگ بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تقریباً 8 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، تو سب جگہ جہاں بھی میرا پابندی سے، میں بھی کبھی بھی جو ہے ناغہ نہیں کرتا ہوں، اور وہ لوگ بھی ناغہ نہیں کرتے ہیں۔ کوئی شدید ان کے لیے عذر ہو جاوے تو وہ ناغہ موقوف کرواتے ہیں، ورنہ نہیں۔ تو آپ لوگ بھی ایسا کرو، آپ کا گاؤں بہت بڑا ہے، آپ کے یہاں مستقل خانقاہ کا سلسلہ
جو ہے ہو نہ ہو تو مہینے میں ایک دن ہونا چاہیے. ایک دن طے کر لو کہ جو ہے پہلا جمعہ انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ وہ طے مت کرنا. اس میں چھاپی میں ہوتا ہے, چھاپی میں یہاں سے مجادر کے لوگ بھی آتے ہیں, اس لیے وہ پہلا جمعہ مت طے کرنا. دوسرا جمعہ گھراہمن ہوتا ہے تو وہ چاہے طے کرو, چاہے تیسرا جمعہ طے کرو, چاہے چوتھا جمعہ, کوئی بھی ایک جمعہ طے کر لو اور اس میں ایک ایسے صاحب نسبت کسی بزرگ کے خلیفہ کو طے کر لو کہ بھی آپ کو ہر مہینے میں اس جمعہ کو یہاں آنا ہے اور ایک رات کا یہ خانقاہ کا سلسلہ کرنا ہے. ذکر جہری صبح میں ہو اور رات میں مغرب سے عشاء تک بیان ہو. یہ دو کام کرنے ہیں. اور کسی کو اپنے دل کی اصلاح کے بارے میں کوئی بات پوچھنی ہوگی تنہائی میں تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا وقت دینا ہے ناشتے کے بعد. بس یہ 3 کام کر کے آپ جو ہے چلے جاوے, آپ کو اجازت, آپ کو فرصت. مہینے میں ایک دن کی قربانی آپ کو دینی ہے. اس طرح سے آپ جو ہے کسی کو بھی اپنے علاقے میں ایسے اللہ والے ہیں جو بزرگوں کی خلفاء ہے, صحابی نسبت ہے, ان سے آپ فائدہ اٹھاؤ. میرا تو کوئی جو جمعہ خالی نہیں ہے. ہر 3 مہینے میں 5 جمعرات آتی ہے تو وہ 5 جمعرات جو ہے وہ امداد والوں نے طے کر رکھی ہے. اور جو ہے ڈیسا والوں نے بیچ میں ہم کو جو ہے زبردستی کہا کہ آنا ہی پڑے گا آپ کو, تو وہاں بھی جانا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے پاس تو کوئی وقت نہیں, لیکن اللہ والے تو ہے اپنے علاقے میں. ایسا نہیں ہے کہ قدر کرنے کی ضرورت ہے, ان سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ ان سے فائدہ اٹھاؤ گے انشاءاللہ آپ کے گاؤں میں روحانیت آئے گی. ابھی دیکھو یہ ترقی کرنے کی ضرورت ہے. ظاہری اعمال ہمارے اندر ہے, نماز کی پابندی ہے, اسلامی لباس ہے, داڑھی ہے, بہت ساری خوبیاں ہمارے اندر ہیں, لیکن یہ کافی نہیں ہے. جب تک دل کی اصلاح مکمل نہ ہو جاوے اپنے آپ کو محتاج سمجھنا چاہیے. دل کے اندر کیسے کیسے برے جذبات ہوتے ہیں, برے ارادے ہوتے ہیں جو ہمارے ظاہری اعمال کو ختم کرنے والے ہیں. حسد کی بیماری ہے, تکبر کی بیماری ہے, حب جاہ کی بیماری ہے, حب مال کی بیماری, یہ ساری دل کی بیماریاں جو ہیں وہ ظاہری اعمال کو ختم کر دینے والی ہیں. اس لیے بھئی دل کی اصلاح کے لیے خانقاہ کا نظام بھی آپ کے ہاں ہونا چاہیے. یہ بات مجھے قربانی کی نسبت سے ہی کہنا تھا کہ قربانی کائے کے لیے, اسی لیے قربانی ہے تاکہ ہم اپنے نفس کو مارنا سیکھے, نفس کی قربانی, نفس کے جذبات کی قربانی دینا سیکھے. اس کے لیے قربانی ہے, یہ کوئی رسمی چیز تھوڑی ہے. اور اس کی تمام احکام کی رعایت رکھتے ہوئے قربانی کریں گے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. کرو گے نا بھائی؟ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اچھا ایک بات رہ گئی, خود قربانی کرو گے تو کون سی چیزیں قربانی کے جانور میں سے کھانا حرام ہے؟ 7 چیزیں حرام ہیں. کون سی؟ ایک تو اس کا جب ذبح کرتے ہیں تو خون جو باہر نکل کر فوارہ مار کر نکلتا ہے, وہ بہنے والا خون اگر اندر رہ گیا ہے اور وہ گوشت تک کے اوپر جم گیا ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے, وہ ناپاک ہے. وہ بہنے والا خون جو ہے بعض مرتبہ جم جاتا ہے گوشت کے اوپر, تو وہ جمع ہوا خون سمجھ لو کہ وہ بہنے والا ہے, اس کو دھونا ضروری ہے. اس کو جو ہے اچھی طرح دھو کر کے استعمال کریں. دوسری چیز جو ہے اگر گھیٹا ہے تو اس کی پیشاب گاہ, گھیٹی ہے تو اس کی بھی پیشاب گاہ ہوتی ہے. بکرا ہو یا بکری, پاڑا ہو یا بھینس ہو, تو دونوں کی پیشاب گاہ جو ہے اس کو کھانا حرام ہے. اس میں سے پیشاب باہر آتا رہتا ہے, اس کی وجہ سے وہ ایسا گندی وہ چیز ہوتی ہے کہ پورا اس کو نکالنا ضروری ہے. لمبی ہوتی ہے وہ پیشاب گاہ. آگے اس کا جوڑ ہوتا ہے پیشاب کی تھیلی کے ساتھ, جس کو مسانہ کہتے ہیں. اس میں پیشاب جمع ہوتا ہے, اس پیشاب کی تھیلی میں جمع ہوتا ہے, پھر وہاں سے وہ باہر آتا ہے اس نالی سے. تو جو نالی ہے اس کو بھی نکال دو اور اس کے ساتھ وہ آخر میں لگی ہوئی جو تھیلی ہے اس کو بھی نکال دو. اور وہ دونوں میں ہوگی, بکری ہو اس میں بھی ہوگی اور بکرا ہو اس میں بھی ہوگی. تو یہ کل جو ہے خون اور دونوں کے الگ الگ پیشاب گاہوں کو الگ الگ گنایا ہے, اور پیشاب کی تھیلی 4 چیزیں ہو گئی, کل 7 چیزیں ہیں, 3 چیزیں باقی رہ گئی. تو ایک ہے پیت. پیت یعنی وہ
کلیجی کے اوپر ایک تھیلی لٹکی ہوئی رہتی ہے جس میں کڑوا پت ہوتا ہے، اس کو اس طرح سے تھوڑی سی کلیجی کٹ جاوے لیکن وہ پت کی تھیلی جو پھٹے نہیں، اس طرح سے اس کو کاٹ کر کے پھینک دینا ضروری ہے، اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ اور خصیتین، یہ خصیتین کس میں ہوں گے؟ بکرے میں ہوں گے، پاڑے میں ہوں گے، پاڑی میں نہیں ہوں گے اور بکری میں نہیں ہوں گے۔ خصیتین جو مذکر میں ہی ہوں گے۔ یہ خصیتین یعنی دو گولیاں جو ہوتی ہے، اس کو فوطا بھی کہتے ہیں اور کپورا بھی کہتے ہیں، تو اس کو کھانا بھی حرام ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کتنی چیزیں ہو گئی؟ اور ساتویں چیز ہے گدود۔ گدود جو ہے وہ گلٹی کو کہتے ہیں، یعنی خون جم کر کے وہ ایک گھاس جیسا بن جاتا ہے، اور بعض اس کے اوپر چربی بھی بعض جگہ اس پر جمی ہوئی ہوتی ہے، اور اندر وہ گرا گھاس جیسا، وہ گوشت گھاس جیسا ہوتا ہے، اور جو ہے اس کے اوپر چربی جمی ہوئی ہو، تو یہ سمجھ لو کہ گدود ہے۔ یہ وہ الگ الگ جگہ پر جسم میں ہوتے ہیں، اس کو اندر سے عورتیں جب صاف کریں گوشت کو، اس وقت یہ ان کو بتا دینے کا، ایسا آوے تو اس کو نکال دینے کا۔ گدود بھی حرام ہے۔ یہ بیماریوں کا جو مرکز ہوتا ہے، بیماریاں اس میں جمع ہوتی ہے اس گدود میں، اس لیے اس کو کھانا، اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا ہے جو ہمارے لیے کھانے میں نقصان دینے والی ہے۔ یہ ساری چیزیں نقصان دینے والی ہیں، اس کے علاوہ باقی چیزیں کھا سکتے ہیں۔ اوجری اور آتے اچھی طرح پاک کر کے آدمی کھاوے تو کھا سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ پائے کے اوپر چمڑی اگر اس کے بالوں کو جلا کر کے، چمڑی کو بھی اس کے ساتھ میں پکا کر کے چمڑی کو بھی کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ چھوٹے کے جو پائے ہوتے ہیں اس کے اندر گوشت کم ہوتا ہے تو اس کی چمڑی کو بھی ساتھ میں رکھتے ہیں، اوپر کا جو ہے بال جلا دیتے ہیں اور پھر اس کو بھی پکا دیتے ہیں چمڑی ساتھ میں، تو جو ہے کھاتے ہیں کھانے والے جو ہے اچھی طرح سے، تو جائز ہے، اس کو کھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے میں نے اچھا ایک چیز حرام مغز، لوگ بیچارہ اس کو بدنام کر رکھا ہے، وہ حرام مغز نہیں ہے، وہ مکروہ ہے زیادہ سے زیادہ۔ یہ پیچھے کی کمر کی جو لائن ہے اس کے اندر سفید سفید جو رہتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نس کہتے ہیں، سفید نس کہتے ہیں۔ ہاں تو اس کو کھانا جو ہے حرام نہیں ہے، بعض لوگوں نے اس کا نام رکھا ہے حرام مغز، حرام ہے ہی نہیں، وہ حرام نام اس کا رکھنا صحیح نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ اس کو مکروہ کہہ سکتے ہیں۔ بس یہ تھوڑی چیزیں ذہن میں رہ گئی تھی، کچھ مسائل جو ہے اور بھی ہے لیکن وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے جس کو مسائل کی ضرورت ہوگی وہ پوچھے گا۔ دارالفتہ قریب میں ہے، چھاپی میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔